بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ آل عمران کا 10واں رکوع چل رہا ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں یہودیوں نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوالات کیے. ان میں سے کچھ سوالوں کا تذکرہ تھا کہ اللہ کے نبی نے حضرت یعقوب نے کون سی چیزیں اپنے اوپر حرام کی تھیں. بچہ یا بچی یہ ماں کے پیٹ کے اندر کس طرح ہوتے ہیں، نبی کی شان یا نبی کی نیند کس طرح کی ہوتی ہے. ایک ان سوالوں کے اندر یہ سوال کیا کہ اگر آپ کہتے ہو کہ میں ملت ابراہیمی پہ ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ملت ابراہیمی پر ہے تو پھر حضرت ابراہیم کا قبلہ تو بیت المقدس تھا، آپ نے اس کو چھوڑ کر کے اور کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنایا، یہ کیوں؟ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، اس کا قبلہ تو بیت المقدس تھا، آپ نے اس کو چھوڑ کر کے اور مکے والے کعبے کو اپنا قبلہ بنایا، کیوں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ سب سے پہلا جو عبادت کے لیے مکان بنایا گیا تھا وہ کعبۃ اللہ ہے. اس وجہ سے اسی کی طرف میں سجدہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رخ کر کے اور اپنا قبلہ بناتا ہوں. اور بیت المقدس کے قبلے ہونے کا بھی انکار نہیں ہے، جب وہ بھی قبلہ یہ بھی قبلہ. بیت اللہ کعبۃ اللہ بھی اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، بیت المقدس بھی حضرت آدم نے ہی بنایا، لیکن پہلے کعبۃ اللہ بنایا، پھر تقریباً 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا گزر ہوا یہاں فلسطین کے پاس، اور وہاں کچھ دن جیسے ٹھہرے تو وہاں بھی ایک کعبہ قبلہ بنا دیا، اسی کا نام ہے بیت المقدس، پاکی کی جگہ. تو جب دونوں اللہ ہی کے گھر ہیں، دونوں اللہ ہی کے کعبے ہیں، قبلے ہیں، تو کسی نبی کو حکم ہوا کہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، کسی نبی کو حکم ہوا کہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس اللہ تعالیٰ نے اسی قبلے کو پیدا کیا ہے، اسی ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے. پھر رخ کسی کو کس کی طرف اللہ نے حکم دیا ہو وہی کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یقیناً پہلا جو گھر مقرر کیا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے، البتہ وہ بکے میں ہے جو کہ برکت والا ہے. وہدی للعالمین، اور وہ گھر جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. کعبۃ اللہ جس شہر کے اندر ہے، اس شہر کا نام قرآن پاک میں مختلف آئے ہیں، مکہ یا بکہ یا دار المؤمنین یا امن کا گھر، بہت سارے نام اللہ رب العالمین نے خود اسی کا بیان فرمایا. تو بکہ کی معنی ہے اکٹھا کرنے کی جگہ، اکٹھا کرنے کی جگہ. تو پورے دنیا کے لوگ آ کر کے وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو بکہ بولتے ہیں. اسی طرح سے بکہ کے علماء نے ایک معنی لکھی ہے توڑنا، یعنی کعبۃ اللہ کے اندر یا مکے کے اندر یہ اللہ رب العالمین نے یہ برکت رکھی ہے کہ جو بڑے سے بڑا فرعون ہو، سرکش ہو، وہ اگر وہاں آتا ہے تو اس کی سرکشی ٹوٹ جاتی ہے،
اس کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے۔ بادشاہ ہو یا غریب ہو، کوئی بھی ہو، دونوں ساتھ مل کر کے نماز بھی پڑھیں گے، طواف بھی کریں گے اور عبادت بھی کریں گے۔ مبارکن، اسی کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنایا ہے مکے کو، وہدی للعالمین، اور سب جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ آج اگر دنیا کے کونے کونے کے اندر ہدایت پہنچی ہے تو وہ مکہ مکرمہ ہی والی ہدایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کام شروع کیا تھا، اور یہ جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اسی کعبۃ اللہ میں کئی ساری نشانیاں ہیں کھلم کھلا، اور ان کے اندر ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ کعبۃ اللہ میں کئی ساری نشانیاں ہیں، مکہ مکرمہ میں کئی ساری نشانیاں ہیں، برکت والی چیزیں ہیں۔ زمزم، وہ بھی مکے میں، اور زمزم کے پس منظر پر نظر ڈالو تو بی بی ہاجرہ یا حضرت ابراہیم یا پھر حضرت اسماعیل، ان کا واقعہ وہ بھی اسی مکہ مکرمہ میں ہوا۔ اور اس کے بعد صفا مروہ برکت والی چیزیں وہ بھی یہیں ہیں، مطاف طواف والی کی جگہ وہ بھی یہیں ہے، اور قبولیت کی جگہ میزاب رحمت، وہ پڑنالا جہاں سے پانی بارش کا گرتا ہے، یہ بھی اسی مکہ مکرمہ میں۔ اور ملتزم، جہاں ہر نبی نے آ کر کے اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں، یعنی حجر اسود اور کعبۃ اللہ کا دروازہ، ان دونوں کے بیچ والا حصہ، اسی کا نام ہے ملتزم۔ تو یہ بھی مکہ مکرمہ میں۔ اسی طرح سے منی مکے میں، عرفات مکے میں، مزدلفہ مکے میں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکے میں۔ 53 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ مکرمہ میں رہے، تو ساری زندگی کے جو اہم ترین پیغمبر کریم کی تعلیمات وغیرہ تھی وہ مکے میں ہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ آیات بینات، اس کے اندر بڑی پیاری پیاری نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے، ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے کہ آج سے کم از کم 5000 سال پہلے، 5000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ مستری اللہ کے نبی حضرت ابراہیم تھے، مزدور بھی اللہ کے نبی حضرت اسماعیل تھے بیٹے۔ یہ دونوں تعمیرات کر رہے تھے، کرتے کرتے جیسے کعبۃ اللہ تھوڑا اوپر ہو گیا، ابھی پریشان ہو گئے سیڑھیاں کہاں سے لائیں، کس طریقے سے آگے ہم کام کریں۔ تو جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم کھڑے تھے وہ پتھر ہی خود بخود اڑنے لگا اور چلنے لگا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیچے آنے کی ضرورت ہوتی پتھر لینے کے لیے تو پتھر نیچے آ جاتا، پھر جیسے ہی اوپر وہی پتھر رکھنے کے لیے، اینٹ اوپر رکھنے کے لیے اوپر جاتے تو پتھر خود بخود اوپر لے جاتا۔ اور پھر اسی پتھر کو اللہ رب العالمین نے اسی پتھر کے اندر حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان بھی بنا دیا، اور وہ پتھر آج تک محفوظ ہے، وہاں پڑا ہوا ہے کعبۃ اللہ کے اسی دروازے سے تھوڑا سا فاصلے کے اوپر۔ اور حضرت عمر فاروق نے پیغمبر کریم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، حضرت ابراہیم کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں اور ہم اسی کے ہی نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو اسی نے ہمارے لیے کعبۃ اللہ بنایا، اگر اجازت ہو تو اس کے پاؤں کے جو نقش ہیں وہ حجر پتھر ہے مقام ابراہیم، ہم وہاں بھی نفل پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دے دیا کہ ہاں یہاں نماز پڑھا کریں۔ تو ہر آدمی کے اوپر لازم ہے کہ جیسے ہی طواف کی 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں تو لازمی وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ ابھی وہ کہاں پڑھے گا؟ بہتر یہ ہے کہ وہ اسی مقام ابراہیم کے پاس پڑھے، اگر رش ہے، موقع نہیں ملتا تو پھر کسی بھی جگہ پر پڑھ لے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو بھی مکے کے اندر داخل ہوتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ کوئی ڈاکو ہو، لٹیرا ہو، چور ہو تو بھی اسی کو وہاں مارنے کی، پکڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر چوری ہی وہاں کرتا ہے تو پھر پکڑا جا سکتا ہے۔ جیسے پوری دنیا کا کوئی مجرم چلا گیا، حدود حرم میں آ گیا تو اب اس کو پکڑنے کی اجازت نہیں ہے،
لیکن اس نے شرارت کی ہی حرم کے اندر ہے تو پھر اس کو پکڑا جائے گا۔ اور وہاں کا گھاس کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہم جو عمرے کے لیے حج کے لیے جا رہے ہیں وہاں کوئی درخت نظر آ جائے تو درخت کا پتا توڑ دیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور، آج کل کے زمانے میں تو نظر نہیں آتا، لیکن اگر کوئی جانور آ جائے، درندہ بھی آ جائے، اگر وہ آپ کو نقصان نہیں دے رہا تو آپ اس کو نقصان نہیں دے سکتے، سانپ کو بھی مار نہیں سکتے۔ تو سب کے لیے وہاں امن ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج فرض ہے جن کو طاقت ہو راستہ طے کرنے کی، سفر طے کرنے کی۔ یعنی زندگی بھر ایک مرتبہ حج فرض ہے ہر بندے کے اوپر، اس شرط پر کہ ان کے پاس طاقت ہو۔ یعنی جب جا رہا ہے، جتنا وقت لگ رہا ہے، آج کل تقریباً 40 دن لگتے ہیں، تو 40 دن کا وہاں کا خرچہ، کرایہ، یہ بھی اس کے پاس ہو۔ 40 دن تک جو جا رہا ہے تو اپنے گھر کا خرچہ بھی دے کر کے جائے۔ اگر اتنی گنجائش ہے تو اس بندے کے اوپر حج فرض ہے۔ رات کو جب مولانا سعید صاحب یہاں بیان کر رہے تھے تو انہوں نے بولا کہ جو یہاں حج کرنے والے بیٹھے ہیں وہ ہاتھ اوپر کریں تو صرف 2 بندے تھے شاید جنہوں نے ہاتھ اوپر کیا۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے فضل سے لوگوں کے پاس پیسہ ہے، ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے، شادی کے اوپر دیکھو کتنا خرچہ کر دیتے ہیں، اور بڑے بڑے مکان بنانے کے لیے کتنا کتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، اور یہ عظیم عبادت حج کی، اس کے لیے سستی کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اس وجہ سے جس بندے کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ حج کر سکتا ہے، بھلے کسی کام کے بھی ہوں، مکان بنانے کے لیے رکھے ہوں، شادی کرنے کے لیے رکھے ہوں، لیکن حج کے دنوں کے اندر، یعنی جب وہ فارم وغیرہ بھرے جاتے ہیں، اس وقت اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ حج کر سکتا ہے اور کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے، اس کو حج ہی کرنا ہوگا، فرض عین ہے۔ ایک مرتبہ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ حج کر سکتے تھے لیکن سستی کی اور حج نہیں کیا، ابھی آپ کو قرضہ لے کر کے بھی حج کرنا پڑے گا، کیونکہ فرض ہو چکا ہے۔ فرض نہیں ہوا تو قرضہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے زکوٰۃ ہے نا، 1 سال آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی، 2 لاکھ روپے پڑے ہوئے تھے، 5 لاکھ روپے پڑے ہوئے تھے، ابھی آپ کے اوپر 2 لاکھ روپے کے اندر 5,000 روپے زکوٰۃ دینی تھی، لیکن آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ آگے جا کر کے آپ کا کاروبار تھوڑا خراب ہو گیا، ابھی آپ کے پاس 2 لاکھ روپے اکٹھے ہوتے ہی نہیں ہیں، بس 5-10 ہزار روپے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو قرضہ زکوٰۃ آپ کے اوپر ہو چکی ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، بھلے قرضہ لے کر کے ادا کرو تو بھی ٹھیک ہے۔ حج بھی اسی طرح سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو حج کرنے کی طاقت ہوگی تو اس کے اوپر حج فرض ہے، اور زندگی میں 1 مرتبہ 2-3 مرتبہ حج کرے، بھلے کرے، اللہ نے دیا ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو انکار کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، نہیں میں تو حج نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ پورے جہان سے بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ پوری دنیا مل کر کے حج کرے اور کعبۃ اللہ کا طواف کرے تو اللہ تعالیٰ کی عزت عظمت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر پورے ایک بندہ بھی حج کے لیے نہ جائے تو بھی اللہ رب العالمین کے عزت عظمت قدرت طاقت کے اندر کوئی بھی کمی نہیں آتی۔ اس وجہ سے حج کرو گے، نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، روزہ رکھو گے اور عبادت کوئی بھی کرو گے تو آپ کا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ساری عبادتیں ادب کے ساتھ پوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔